گی؟ مصطفیٰ کو کون سا جواب دیں گی؟ ذرا سوچیں اور بیٹیوں کو تعلیم دو، انہیں سمجھاؤ، گھر جا کے بیٹیوں سے کہا کرو کہ کبھی تقریر بھی سنا کر تاکہ تیری زندگی میں انقلاب آئے۔ ہم نے اتنی بڑی LCDیاں لگا رکھی ہیں، ریموٹ پڑے رہتے ہیں، چینل پہ چینل بدلے جا رہے ہیں، ناٹک تماشے دیکھے جا رہے ہیں۔ خدا کے واسطے بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنا لو، سیدہ فاطمہ زہرا کے کردار کی کتابیں دے دو تاکہ یہ سیکھیں کہ عورت کو اور بیٹی کو کیسے ہونا چاہیے، کس طرح رہنا چاہیے۔ بیٹیوں تمہاری عزت اتنی بھی سستی نہیں ہے جو ٹکوں کے اوپر بیچ دی جائے، اتنی بھی سستی نہیں ہے کہ لوگ گوڑیوں کی لالچ میں تمہاری عزت کے سودے کر دیں، اتنی بھی سستی عزت نہیں ہے تیری کہ کوئی سونا دکھا کر کے تیری عزت لوٹ کے لے جائے۔ تجھے پتا ہے تیری عزت کتنی قیمتی ہے، کتنی قیمتی عزت ہے، خدا کی قسم سوچ بھی نہیں سکتی۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اے کعبے تیری عزت اپنی جگہ ہے لیکن میرے امت کے مومن کی عزت بھی اپنی جگہ الگ مقام رکھتی ہے۔ خدا کے واسطے عزت کی حفاظت کریں۔ اور بیٹیوں سے گزارش ہے، اگر تمہارا قدم بہکا تو صرف تمہاری رسوائی نہیں ہوگی، تمہارا باپ سماج میں نہیں چل پائے گا، تمہارا بھائی سر اٹھا کے نہیں چل پائے گا، تمہارے خاندان کے ماتھے پہ کالک لگ جائے گا۔ کبھی بھی ایسا قدم نہ اٹھانا جس کی وجہ سے نسلوں تک لوگ تمہیں کوستے رہے، نسلوں تک کوستے رہے۔ جی کیا ہو رہا جی؟ آج تو کوئی بات نہیں، اب تو یہ جدید دور آ گیا، کیا بولتے ہیں اس کو انگلش میں کوئی جملہ بولتے ہیں لوگ، ماڈرن دور ہے کہ لڑکی لڑکے اپنی مرضی سے مل رہے ہیں۔ ہاں جا کر کے دیکھو شرم آتی ہے جب کسی کیفے کے اندر ایک برقعے والی بیٹی کسی بغیرت کے ساتھ ہوتی ہے، شرم آتی ہے جب نقاب پہننے کے بعد بچیاں پارکوں میں جا کے گھوما کرتی ہیں۔ اور تم سے بھی گزارش ہے جب بچیاں اسکول نکلا کریں ان کے منٹ منٹ کا خیال رکھا کرو، کس وقت کہاں جاتی ہیں یہ پتہ رکھا کرو، کبھی بنا مرضی کے اچانک میں اسکول جا کر کے چیک کر لیا کرو۔ ہماری وہی بیٹی آنکھیں پھوڑ جاتی ہیں جو باپ کہتے ہیں مجھے بیٹی پہ بڑا وشواس ہے، ہماری بیٹی غلط قدم نہیں اٹھائے گی، اور مجھے بتا تو سکی تجھے بیٹی پہ اتنا وشواس ہے جس پہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا جاتا ہے، وہی بیٹیاں باپ کے منہ پہ کالی پوت کے جایا کرتی ہیں۔ بیٹیوں کو سمجھا کے رکھا کرو، ان کے ایک ایک منٹ کا خیال رکھا کرو۔ قسم خدا کی تمہیں یہ ڈگری پیاری ہے جو MA کرائے گی، MBBS بنائے گی، یہ ڈگری نہیں پوچھی جائے گی، اگر قیامت میں پوچھی جائے گی تو مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کی ڈگری پوچھی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ ہاں اللہ توفیق دے، بیٹیوں کی حفاظت کرو۔ سب سے مشکل مسئلہ اس وقت کا ہے تو بیٹیوں کی حفاظت ہے۔ ظالم ہمارے بچوں کو، بیٹیوں کو ایسے نظریں گاڑ کے دیکھ رہے ہیں جیسے بھوکا کتا مرے ڈھور کو دیکھا کرتا ہے۔ بچاؤ اپنے گھروں کی عزت ہے، چیلنج ہے تمہارے لیے۔ ہاں اگر سمجھتے ہو حضور کو قیامت میں منہ دکھانا کہ تو انتظام کرو، بیٹیوں کو سمجھاؤ، 5 منٹ بیٹھاؤ۔ پورے گھر کا نظام بھی تو تم ہی چلاتے ہو نا، گھر میں کس دن کیا بننا ہے، مہمان آئے تو کیا ہوگا، کہاں بیٹھائیں گے، کہاں لٹائیں گے، کیا کھلائیں گے، کیا پلائیں گے، سارا نظام تم 365 دن کا چلاتے ہو۔ ایک بیٹی کو نہیں سمجھا سکتے بیٹھا کے ہم؟ سمجھائیے بیٹیوں کو، سمجھائیں اور انہیں بتائیں کہ ہماری شان ہے تو، فخر ہے ہمارا تو۔ ہم قسم خدا کی اس دن خوشی کے آنسو بہائیں گے جس دن عزت سے تو گھر سے رخصت ہوگی۔ یہ بتائیے انہیں، ورنہ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا ماڈرن دور ہے اور مولویوں کو تو پتہ نہیں کیا ہے، بولنے کی بیماری ہے۔ مولوی کو بولنے کی بیماری نہیں، قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں آج بھی سائنس وہاں نہیں پہنچی ہے جہاں مصطفیٰ کی امت کا مولوی پہنچا ہوا ہے۔ ہاں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میں، آج بھی سائنس وہاں نہیں پہنچی جہاں حضور کی امت کا عالم پہنچ گیا ہے۔ انہیں دقیانوسی سوچ والا نہ کہا کرو، یہ وہ بتا دیتے ہیں جو کچھ دن بعد ہونے والا ہوتا ہے، ہونے والا ہوتا ہے۔ اس لیے بیٹیوں کے فیصلے بھی سوچ سمجھ کے کریں۔ نوجوانوں جب رشتہ دیکھنے ماں کو بھیجو نا تو مرضی ہے تمہاری، خوبصورتی دیکھو، لیکن ساتھ میں جب کہو نا چہرے کا حسن دیکھنا تو یہ بھی کہہ دیا کرنا ماں، جب اس کا ماتھا دیکھے نا تو یہ بھی دیکھنا اس کے ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے کہ نہیں۔ جب وہ بات کرے اور تو اس کے الفاظ چیک کرے نا تو اس کی سانسوں میں دیکھنا کہ قرآن کی تلاوت کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں۔ ماں جب اس کو چلا کے اس کی چال دیکھے
تو یہ بھی دیکھنا اس کا دوپٹہ حیا سے کہیں کاندھے سے سرک تو نہیں جاتا ہے. یہ دکھوا قسم خدا کی ایسی بیٹیاں تلاش کر کے لاؤ, گود تمہاری ہوگی, آنے والا صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا. لیکن شرط ہے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا, اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. آج ہماری قوم اتنی بٹ گئی ہے, اتنے جھگڑے ہو گئے, سب سے بڑی بڑی دیواریں نا ہماری قوم میں ہو گئی نفرتوں کی کھڑی, نفرتوں کی دیواریں. گراؤ یار ان دیواروں کو. کل تک کتنا اچھا ہوتا تھا, ایک بیٹھک میں 17 لوگ ایک حقہ پیتے تھے اور کسی کو کسی کی جھوٹن سے بیماری نہیں لگتی تھی. آج اگر پانی پینے بیٹھ جاؤ نا تو بندہ کہتا ہے ڈسپوزل لائیے. ایک گلاس میں ایک بندہ پیے گا, دوسرا نہیں. جب سے چھوت اچھوت آیا ہے تب سے بیماریاں بڑھ گئی ہیں. میرے حضور نے فرمایا سور المومن شفاء, مومن کے تو جھوٹے میں بھی شفا ہوتی ہے. مومن اپنے آگے کا بچا کے کسی کو پلا دے تو دوسرے والے کو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے. کتنی نفرتیں ہو گئی. آج بھائی بھائی ایک پلیٹ میں کھانے تیار نہیں, ایک دسترخوان پہ 4 بیٹھ کے کھانے تیار نہیں. کہاں چلے گئے ہمارے دن؟ دور بدل گئے. لوگ کہتے ہیں ہم نے ترقی کی ہے. کیا خاک ترقی کی ہے؟ ایک جگہ حقہ دیکھا تو سب کے ہاتھ میں الگ 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 اتنی بڑی ٹپلی تھی کہ یہ کیا ہے کہ جس کی طرف نگالی پہنچے گی وہ اپنا وہ لگا کے پیے گا. اتنی نفرتیں بڑھ گئی. حالات دیکھو ہمارے, ہم کدھر جا رہے ہیں. خدا کے واسطے ختم کرو یہ نفرتیں, یہ دوریوں کے فاصلے مٹا دو اور ایک دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ, ایک محفل میں بیٹھ جاؤ. دیکھنے والے کو پتہ نہ چلے کتنے خاندانوں سے ہیں, کتنی حویلیوں سے ہے. ایک جگہ ایسے بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو کہنا پڑے خاندان تو سمجھ میں نہیں آیا, البتہ ایک بات سمجھ میں آ گئی, یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب مدینے والے کے غلام بیٹھے ہوئے. ایسا کردار کیوں نہیں بنا لیتے؟ کیوں نہیں ہے دلوں میں جگہیں؟ دل تنگ ہوتے جا رہے ہیں. ہاں نیچے کی بات نہیں, ممبر کے دل اتنے تنگ ہو گئے کہ کلیجے پھٹنے تیار ہیں لولویوں کے. ہاں اپنے دلوں میں جگہ پیدا کرو. دلوں میں جب تک دل میں جگہ نہیں ہوگی کوئی بھلائی نہیں ہوگی. دل میں گنجائش کرو. ہمارے دلوں میں گنجائشیں ختم ہو گئی. اللہ معاف کرے. یہ جتنے بیٹھے ہیں کوئی بھائی والا ہے کوئی بہن والا ہے کہ نہیں؟ یقیناً اللہ کرے ہر بھائی کی کوئی نہ کوئی بہن ضرور ہو. اس لیے کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں جس گھر میں بہن نہیں ہوتی وہ گھر گھر نہیں قبرستان لگا کرتا ہے. جس گھر میں بیٹیاں نہیں ہوتی وہ گھر میدان لگتے ہیں. اگر بیٹا ایک بھی نہ ہو اللہ 4 بیٹیاں دے دینا تو وہ گھر قسم خدا کی چمن نظر آیا کرتا ہے, چمن نظر آیا کرتا ہے. جوان بھی بیٹھے, بوڑھے بھی بیٹھے, بچے بھی بیٹھے. سب سے ایک گزارش ہے, مجھے بتاؤ بہن سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی دیکھا ہے؟ کوئی دیکھا ہے بہن سے زیادہ پیار کرنے والا؟ بیوی تمہارے لیے جی بھی سکتی ہے, مر بھی سکتی ہے, لیکن بہن سے زیادہ پیار نہیں کر سکتی. کبھی سمجھنا ہے نا پیار بہن کا. اللہ اکبر. کربلا چلو, کئی لاشیں میرے امام اٹھا چکے, کئی لاشیں. جب امام بیٹھے نا سیدہ زینب کو خیال آیا میرا حسین اکیلا بیٹھا ہوگا, چلو زینب چل کے کم سے کم بھائی کے پاس بیٹھیں, اس کی کچھ تنہائی تو کم ہوگی. یہ سوچ کے خیمے میں آئی نا, میرے امام گردن جھکا کے بیٹھے تھے. جب دیکھا حسین کا چہرہ, بہن کہنے لگی بھیا جی کا نانا کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے, سنے ہر بھائی سنے اس بات کو. میرے امام فرمانے لگے کون سی؟ فرمانے لگی کہ نانا نے کہا تھا کہ جب مصیبتیں آیا کریں نا تو صدقہ دے دیا کرو, صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. حسین آج کربلا میں بڑی مصیبتیں ہیں, پیاس ہے, بھوک ہے, غریب الوطنی ہے, لاشیں ہیں, دشمن ہیں, بے سر و سامانی ہے, پردیسی ہیں, کوئی یارو مددگار بھی نہیں ہے. حسین اس سے بھی بڑی کوئی مصیبت ہوگی؟ کہا پھر کہ اگر اجازت دیں تو بہن صدقہ کرنا چاہتی ہے. اتنی بات کہی, میرے حسین نے بہن کا چہرہ دیکھا, فرمانے لگے زینب صدقہ کیا کرو گی, سب کچھ تو مدینے رہ گیا ہے. اتنا سنا, بہن بھی حسین کی بہن تھی. کہنے لگی بھائی جب ذات شان والی ہے تو صدقہ بھی شان والا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. آج بھی نا, آج بھی بھائی بیمار ہوتے ہیں نا تو صدقے بہنیں دیا کرتی ہیں. آج بھی بھائی بیمار ہو جائیں تو نظریں بہنیں اتارا کرتی ہیں. دیکھنا جب بھائی ہمارا دولہا بنے گا نا
ہاں جناب علی صاحب یہ دولہا بنیں گے تو دیکھنا بہنیں ان کی نظریں اتاریں گی. میں نے دیکھا پانی کا پیالہ لے کے چھینٹے دیتی. کیا بات ہے؟ کہ بہن نظر اتار رہی ہے. کہا کیوں؟ کہیں کسی کی نظر میرے بھائی کو نہ لگ جائے. کتنا عجیب رشتہ بھائی کا بہن سے ہوتا ہے. آج بھائیو تم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, ایک بہن کو سسرال والوں نے دھکے دے کے گھر سے نکالا. اللہ اکبر. بھائیوں نے گھر میں جگہ نہیں دی. کیا قصور تھا اس بہن کا؟ اس یہی کہ وہ ایک بیٹی ہے اس لیے اسے باپ کی جائیداد میں بیٹھنے تک کا حق نہیں. اس کی یہی خطا ہے کہ وہ ایک بیٹی بن کے دنیا میں آئی ہے اس لیے اسے جینے کا ادھیکار نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسے بغیرت بھائیوں سے جو زندگی بھر باپ بہن کے ہاتھ کی روٹیاں تو کھاتے رہے ہیں, آج جب بہن مصیبت میں آئی ہے تو بھائیوں نے دروازے بند کر لیے ہیں. جب کل تم پہ مصیبت آتی تھی تو بہن صدقہ دیا کرتی تھی, آج بہن پہ مصیبت آئی ہے تو بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ صدقہ دے کر کے بہن کی مصیبت کو ٹالا جائے. لیکن ظالموں نے دروازے بند کر لیے ہیں. اور تجھے کیا پتا ہے بہن کیا ہوتی ہے؟ تو کیا جانے بہن کیا ہے؟ خدا کی قسم کبھی اسکول جانے والے بچوں سے پوچھ بہن کیا ہوتی ہے, یہ بتائیں گے بہن کیا ہے, اس کا پیار کیا ہے. وہ یار بھائی 70 سال کا ہو, بہن 75 سال کی ہو, تب بھی پوچھ اس سے کہ یہ تیرا کیا لگتا ہے. وہ 70 سال کے بوڑھے کو مسکرا کے دیکھتی ہے اور کہتی یہ میرا لال لگا کرتا ہے. یہ بہن ہوتی ہے, یہ رشتے ہوتے ہیں بہن کے. وہ 70 سال کے بھائی کو لال کہہ دیتی ہے. اللہ اکبر. کیا بھائیوں کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ بہن کو ماں کا درجہ دے دے؟ ہم ہیں کہاں, کس جگہ چل رہے ہیں؟ اللہ معاف کرے. بہنوں کی عزتیں کیا کرو, ان کی قدر کیا کرو. یہ چلی گئیں تو نصیب نہیں ہوں گی. میں عرض کر رہا تھا بہنوں کو سمجھنا ہے تو اسکول کے بچوں کو کبھی دیکھو, جب اسکول سے ہی آئے انہوں نے ٹائی کہیں پھینکی, شرٹ کہیں پھینکی, پینٹ کہیں پھینکی, کیپ الگ بستہ الگ. بہن نے دیکھا بھائی آیا ہے بستہ لے کے تھک گیا ہے. اللہ اکبر. یہ نہیں کہتی بھائی تو نے بستہ کہاں ڈال دیا ہے, یہ نہیں کہتی کپڑے سائیڈ سے رکھ دے. وہ دیکھتی رہتی ہے, مسکراتی رہتی ہے. ایک کپڑا اس کونے میں پڑا ہے, دوسرا کپڑا اس کونے میں پڑا ہے. بہن سارے کپڑوں کو اکٹھا کرتی ہے. کل بھائی کو اسکول جانا ہے, کہنے سے پہلے اس کی ڈریس تیار کی جا رہی ہے. پریس کپڑوں میں بہن نے کی ہے, محنت کر کے مزدور بن کے دھلائی بہن نے کی ہے. کپڑے تیار ہو جاتے ہیں. اگلے دن اسکول کا وقت ہے, بہن بھائیوں کو اٹھاتی ہے, ماتھا چوم کے کہتی اٹھ جا میرے چاند صبح ہو گئی ہے, اٹھ جا میری جان صبح ہو گئی ہے. کتنے پیارے لہجے بہن کے ہوتے ہیں. جب تم اسکول جایا کرتے تھے کون سا میٹھا لہجہ تھا جو بہن نے تمہارے لیے استعمال نہ کیا. کبھی ماتھا چوم کے اٹھا رہی ہے, کبھی ہاتھ چوم کے اٹھا رہی ہے, کبھی پیر کے تلوے چوم کے اٹھا رہی ہے. بہن نے اٹھایا کہ تیار کیا کہ ڈریس پہنائی ہے, بھائی تیار ہوا کہ بہن نے ٹفن تیار کر کے ہاتھ میں دے دیا. جب ٹفن تیار کر کے بہن ہاتھ میں دے چکی ہے, بہن بیٹھ کر کے بھائی کے پیروں میں اپنے ہاتھ سے جوتے پہنا رہی ہے. اور تو ہاتھ سے دوپٹہ نہیں دے سکتا, وہ تیرے پیر پکڑ کے جوتے پہنا رہی ہے. اور جب تو نے 2 قدم بڑھائے ٹھوکر لگی, تیرے پیر پہ مٹی لگی, تو نے کہا بہن جوتا سن گیا ہے. وہ اندر نہیں گئی ہے, نہ ایک پرانا کپڑا نہیں دیکھا ہے, گندا کپڑا نہیں دیکھا. جب تو نے کہا جوتے پہ مٹی لگ گئی ہے, تیری بہن نے اپنا وہ دوپٹہ جو سر کی عزت بھی ہے, جو سر کا وقار بھی ہے, جو بہن کی شان بھی ہے, جو بہن کی آن بھی ہے, اسی دوپٹے کا کونا پکڑتی ہے, جوتا صاف کرنا شروع کر دیتی ہے. یہ نہیں دیکھتی دوپٹہ میلا ہوگا کہ نہیں, مسکراتی رہتی ہے, جوتے صاف کرتی رہتی ہے. قسم خدا کی لہجہ بتاتا ہے اے بھائی یہ تو دوپٹے کی بات ہے, اگر ضرورت پڑ جائے آواز دے دینا, بہن اپنے جسم کی کھال لے کر کے حاضر ہو جائے. کیا بات ہے, واہ واہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت. عزت کریں گے بہنوں کی. کیا بات ہے, واہ واہ. بولو جی انشاءاللہ, بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہنوں کی عزت کرو. سیدہ زینب نے کہا تھا جب ذات شان والی ہے تو صدقہ بھی شان والا ہی ہوگا. واہ. کیا کرنا چاہتی ہو بہن؟ فرمانے لگی اجازت دیں میں آپ کے نام کا صدقہ دوں. کیا دو گی؟ آپ نے گردن جھکائی, کہنے لگی حسین میرا جی چاہتا ہے میں تیرے نام کے صدقے پہ بیٹے قربان کر دوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ بہن ہوتی ہے, یہ بہن ہوتی ہے. خدا کے واسطے عزت کرو, قدر کرو بہنوں کی, رشتوں کی قدر کرو. آج دولت نے فاصلے بڑھا دیے. دولت نے بھائی کے جیب میں اگر ٹکے آ گئے نا کچھ تو سب سے پہلے اپنی دولت کا روب اپنی بہن کو دکھاتا ہے. اپنی بہن کو سب سے پہلے دولت کا روب. بہن کہتی بھائی کسی دن آ جانا,
अगर तू आएगा तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी कि इसका भाई मास्टर है, इसका भाई कलेक्टर है, आना किसी दिन मेरी इज्जत भी बढ़ा दे। वो तो कुछ और सोच के बुलाती है, लेकिन जब ये जाता है ना तो जाकर के पहले बिस्तर झाड़ता है, औकात दिखाता, औकात अपनी। ये झाड़ के बिस्तर दिखाता है कि तेरे बिस्तर इस लायक नहीं जो तेरा मास्टर भाई इस पे बैठ सके। औकात दिखा रहा है बहन को। वो बहन जब बर्तन देती है खाने के लिए तो प्लेट उठा के यूं देख रहा है, अगरचे वो धो के लाई है लेकिन ऐसे देख रहा है, देख के कहता है एक बार और पानी निकाल दो। क्यों? ये दिखा रहा है ना कि तू गरीब है, तेरे बर्तन इस लायक नहीं कि तू अपने भाई को इसमें खाना खिला सके। कसम खुदा की तू कितना भी बड़ा दौलत वाला हो जा, लेकिन मेरे हुजूर से बड़ा नहीं हो सकता है, मेरे हुजूर से बड़ा नहीं हो सकता। कैसे रिश्ते मेरे हुजूर ने निभाए, कुर्बान जाओ हुजूर के। कसम खुदा की, दीन दिया तो दीन बेमिसाल दिया, और अगर अखलाक दिया है तो अखलाक भी बेमिसाल दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। कायनात में हुजूर जैसा अखलाक नजर ही नहीं आता, बेशक नहीं आता नजर। अल्लाह अकबर, कैसा अखलाक हुजूर का। इजाजत है बता दूं, 5 मिनट है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल जी, है ना भी? जी जी। अगर तैयार हैं तो कहते हैं या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं सोच रहा था सो गए, लेकिन बड़ी गहराई के साथ आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। और जवानों, जैसी जवानी है ना, फिर वैसी आवाज भी निकाल लिया करो। हाँ, वैसी आवाज भी निकाल लिया करो। हम चौराहे पे खड़े होते हैं तो एक बंदा पूरा चौराहे सर पे उठा लेता है। चाय की दुकान पे बैठ के 2 बंदे पूरा दिन शोर करते रहते, मोहल्ले वाले तंग आ जाते। वहां लोग कहते हैं ये चुप जाए तो नहीं चुपते, यहां लोग कहते हैं बोले तो बोलते नहीं। उल्टा क्यों करते हो? जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं रिश्ते बता के बात खत्म कर लूं। एक आखिरी, कायनात में मेरे हुजूर से बड़ा कोई है नहीं, है ना? नहीं है। हुजूर की कोई सगी बहन नहीं थी। कुछ लोग बहनों का हक बेच के मार के हज करने जाते अल्लाह हैं, हज करके आते हैं, बहनों का हक खा के, और कहते हैं ऐलान करना हाजी समीर आए हैं। ये भी तो एक बार कहते कि हक खोर समीर आया है। बेटी का हक खा के हज करके आया था मैं, बताना एक बार। ये बताते हुए कलेजा पानी होता, हाजी समीर आए हैं, हाजी बशीर आए, कब्र में आ बेटे, पता चलेगा कहां से आया है। हाँ, किसी का हक ना खाया करो। मेरे हुजूर की कोई सगी बहन थी? बोले नहीं ना। हुजूर की सगी बहन कोई नहीं थी, ना कोई सगा भाई था। क्यों नहीं था? मुफस्सिरीन फरमाते हैं अगर भाई या बहन होती तो वो हुजूर को भाई कहता। सगा भाई भी हुजूर को भाई कहे, ये खुदा की गैरत को गवारा नहीं है। हाँ, अब सुने, हुजूर की कोई सगी बहन? बोले, चैनल वाले भी सुन रहे हैं ना? हुजूर की सगी बहन नहीं नहीं थी।